ایک بڑی سیریس جو مجھے اس وقت ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، اس کی وجوہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سب سے پہلے تو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا کرائسس محترمہ کی شہادت کے بعد، اور دوسرا ایک انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے بڑا سیریس قسم کا۔ آج پاکستان کی تو کوئی انسٹیٹیوشن ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اگر آپ پارلیمنٹ کو مطلب 73 کا آئین تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ریزیلینٹ آئین میں نے اپنی جگہ کہا، لیکن 73 کا آئین بنیادی طور پر جو اس کے ٹرائکوٹمی آف پاورز جو دے رہا ہے کہ جی ایک کیئرنگ ایگزیکٹو، ایک یہ جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کوئی سپریم نہیں ہے، پارلیمنٹ سورن ہے اپنے رائٹ کے اندر، کہ جو اپنے رائٹ کے اندر سورن ہے، سپرمیسی آف پارلیمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے آئین کے اندر۔ ایک سورن پارلیمنٹ جو اپنی لا بنا سکتی ہے، اپنی قانون بنا سکتی ہے، لیکن اس قانون کی بھی تو کوئی بیسس ہونی چاہیے۔ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، جیسے میں کہا کیئرنگ ایگزیکٹو، جو کہ عوام کے لیے کوئی بہتر صورتحال پیدا کرے، اپنا سورن پارلیمنٹ جو اپنے ڈومین میں لیجسلیشن کر سکے، اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو کہ اوورسی کر سکے ایگزیکٹو کو اور کے ایکشنز کو، کہ جی عوام کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ لیکن ہم آج بڑے بھی برہنہ انداز میں ہم نے اپنی تمام انسٹیٹیوشن کو تباہی کی طرف لے کے چلے گئے۔ آج ایگزیکٹو کوئی ڈیلیور نہیں کر رہی، اور ایگزیکٹو یہ نہیں ہوتا صرف وزیر اعظم، ایگزیکٹو وہ تھانے میں بیٹھا وہ منشی جنگ چاہتا ہوں، وہ بھی ایگزیکٹو کا حصہ ہے۔ ایک ایسے چھوٹ جو ہے وہ بھی ایگزیکٹو کا حصہ ہے۔ اس طرح اگر آپ لے لیں ڈی سی جو ہے وہ ایس پی جو ہے وہ ایگزیکٹو کا حصہ ہے، سیکرٹری تک آپ چلے جائیں وہ سارا ایگزیکٹو کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو کور یقیناً پولیٹیکل گورنمنٹس دیتی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ تو ایگزیکٹو یہ سارا۔ آج مجھے پتا ہے کہ ایگزیکٹو پاکستان کے اندر کیا ڈیلیور کر رہی ہے کسی عام آدمی کے لیے۔ اب پرائس کنٹرول، ایک زمانے میں پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوا کرتی تھی، آج کدھر ہیں وہ پرائس کنٹرول کمیٹیز؟ آج جو ایک چھڑوا قسم کی جو نا جو ایک سچویشن ہے جس میں جو بندہ چاہتا ہے وہ جاتا ہے، اور آج ٹماٹر کے ریٹ 100 روپے ہوں گے تو کل 500 ہو جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج چینی کا ریٹ جو ہے نا وہ 100 روپے ہے تو کل وہ 200 روپے ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج لالسنس کی جو آپ دیکھیں، چاہے صوبائی حوالے سے بھی اگر ہم دیکھ لیں تو سندھ کے اندر جو آج سیریس قسم کا جو کرائسس جو آپ کو نظر آ رہا ہے، بحران جو نظر آ رہا ہے لالسنس کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، مطلب آج تو IMF بھی چیخ پڑا ہے کہ جی کدھر ہم جا رہے ہیں، گورننس آپ کی ختم ہو چکی ہے۔ اس سے جب پارلیمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پارلیمنٹ یہ جو لاز بنا رہی ہے، مطلب کوئی تو اس کے بیسس ہونی چاہیے نا۔ مطلب فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، ہاں جی کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ، چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو 24 اور کلازز بھی ہیں، ان کو تو آپ دیکھ نہیں رہے۔ بٹ چارٹر آف ڈیموکریسی بنیادی طور پہ جو، کیونکہ میں مطلب بہت زیادہ دعویٰ نہیں کروں گا کیونکہ چند بنانے والوں میں سے ہم لوگ ایک ہیں، تو چارٹر آف ڈیموکریسی تو فوج کو پاکستان کی سیاست سے نکالنے کا ایک عمل تھا، ایک چارٹر تھا۔ 243 ذکر ہی کون COT جی 243 جو ذکر ہی کون COT میں اس میں آ رہا ہوں، مطلب جو کہا جا رہا ہے، میں چلے میں نام لوں، مطلب حالانکہ میں نہیں اس کو بیچارے کو ڈرائل کرنا چاہتا، بلاول صاحب کو میں اس کو ڈرائل نہیں کرنا چاہتا ان کو، لیکن یہ کہ بنیادی طور پہ جب آپ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہتے ہیں جی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے، تو بھائی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر تو جو بنیاد تھی اس کی تو یہ تھی کہ جی ہم نے اپنے جو ملٹری کو پاکستان کی پالیٹکس سے باہر کرنا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو پالیٹکس سے باہر کرنا ہے، تو وہ تو آپ کام کر نہیں رہے، وہ تو آپ ان کو اور ادھر انگریز آپ نے دے دی، 243 کے ذریعے آپ نے جو ہے نا پورا کا پورا اسٹرکچر ہی چینج کر دیا۔ اسی طرح اپنا یعنی بیسک کانسٹیٹیوشن کا جو ڈاکٹرین ہوتا ہے، جس کے اندر ہم بیسک اسٹرکچر کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کا، آج بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن کو تو آپ نے بالکل ایروڈ کر کے رکھ دیا۔ جوڈیشری مطلب جتنی آج جو میں یعنی سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ تو ایک ٹرنکیٹڈ قسم کی جوڈیشری ہے، اس کے اندر آپ کس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہمیں ڈیلیور کرے گی، چاہے کانسٹیٹیوشن کورٹ کی صورت میں ہو جاتا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون ہے، جس ادارے کا کوئی سربراہ ہی نہ ہو تو ادارہ کہاں چلے گا۔ تو یہ جو تمام عمل ہے جہاں پہ انسٹیٹیوشنل کرائسس، اور یہ انسٹیٹیوشنل کرائسس بڑھ رہا ہے، ایک لیڈرشپ کا کرائسس ایک طرف، انسٹیٹیوشنل کرائسس دوسری طرف،
اور پھر عوام کے مسائل، خاص طور پہ معاشی مسائل، وہ حل نہیں ہو پا رہے. آج 8,300 ٹریلین 8,300 ارب سوری 8,300 ارب روپے آپ صرف اپنی ڈیٹ سروسنگ میں دے رہے ہیں. یعنی سود کی مد میں جو آپ کی 11,300 کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو ارننگ ہے اس میں 8,300 ارب روپے جو ہے نا آپ صرف سود میں دے رہے ہیں. پہلے ہم تو کسی زمانے کہتے ہیں کہ جی فوج بہت زیادہ پیسے لے رہی ہے، آج تو آپ سود میں اس سے کہیں زیادہ پیسے دے رہے ہیں. تو یہ قرضے کس طرح ایکومولیٹ ہوئے؟ آج آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ، آج آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی آسمان کو چھو رہا ہے. آپ کے ریزرو جو ہے 14 ارب ڈالر، وہ تو بھائی فوراً منی ہے، کوئی یا سعودی عرب کا آپ کو دیا پیسہ ہے، یا چین کا دیا ہے، یا آپ کا یو اے کا دیا ہوا ہے، یا آپ کا قطر کا دیا ہوا ہے. تو آپ کے تو اپنے ریزروز ہی کوئی نہیں. تو یہ سارے جو مسائل آگے چلتی، اور یہ بحران بڑھ رہا ہے، یہ بحران بڑھ رہا ہے. اور پھر اگر آپ صوبوں کی طرف آئیں تو صوبے تو اور زیادہ تباہی و بربادی کا شکار ہے. وہاں تو کوئی چیز جو ہے نا درست نہیں ہے. کوئی بھی صوبہ لے لیں آپ، میں نہیں کہہ رہا کہ صرف میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، پنجاب میں چلے جائیں. لوکل گورنمنٹ کا نظام آپ لا رہے کہتے ہیں نان پارٹی الیکشن ہم کرائیں گے. ہاں آج کل میں اپنے جو 140A کا جو ذکر آج کل بہت ہو رہا ہے، لوکل گورنمنٹ پہلی دفعہ جب آپ 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں تو 18ویں ترمیم کو اس اختیار فیڈریشن سے لے کر صوبوں کو دینے کی بات نہیں تھی. وہ ایک ڈیولیوشن کا کانسیپٹ تھا جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم میں اگر آپ یاد ہوگا تو ہم نے ایک لوکل گورنمنٹ کا پورا اسٹرکچر جو اپنا جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ کے نام سے ہم نے دیا. تو یہ تو پورا ایک نظام تھا جس کے تحت ڈیولیوشن جو ہے اختیارات مرکز سے صوبوں کو جانے تھے اور صوبوں سے پھر لوکل گورنمنٹ کو جانے تھے. وہ تو صوبے سب کچھ لے کے اپنے پاس بیٹھ گئے کہ جی کام کیا میں، اور پھر ڈیسیجن صوبوں کے اندر ہے، اور صوبوں کے اندر جو کرپشن کا عالم ہے سب میں، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے کے پی ہو، چاہے بلوچستان ہو، وہ سب کوئی روک ٹوک ہی کوئی نہیں. تو آرٹیکل 140 پہلی دفعہ 18ویں ترمیم میں ہم نے اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم کو پروٹیکشن دی. 18ویں ترمیم تو یہ تھی. تو جو 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم کو ریورس نہیں ہونے دینا، تو وہ تو سب سے پہلے تو اس کی کانسیپٹ کو تو سمجھیں کہ جی یہ اختیارات مرکز سے صوبوں کو آنے تھے، صوبوں سے پھر لوکل گورنمنٹ کو جانے تھے. 140A کا کانسیپٹ ہی آپ نے جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا. تو یہ ساری چیزیں جو جس طرح جا رہی ہیں، جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک سیریس قسم کا لیڈرشپ کرائسس، ایک سیریس قسم کا انسٹیٹیوشنل کرائسس، ایک سیریس قسم کا فائنینشیل کرائسس. یہ تو ایسی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ایسی پوریج ہے جو تو سوائے ڈسٹرکشن کے اور کچھ ہمیں نہیں آگے سکتی ہے. جب تک ہم اس چیز کو دوبارہ ریورس نہیں کرتے. اور پھر معذرت کے ساتھ آج سب سے بڑی بات جو ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز بریفٹ ہیں، آج پولیٹیکل پارٹیوں کو پولیٹیکل ورکر ہی کوئی نہیں. مطلب ہم نے جو دور دیکھے سب تمام جماعتیں جو تھیں مطلب ان کا پولیٹیکل ورکرس تھے، لیڈرشپ تھی. جب آپ بات کرتے ہیں جیسے وہاں سے شروع کرتے ہیں تو جہاں ذوالفقار علی بھٹو تھے وہاں خان عبدالولی خان تھے، ہم ان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں. مولانا مودودی صاحب تھے، وہاں شاہ احمد نورانی تھے، وہاں پہ پروفیسر غفور تھے. پھر آگے آپ چلیں تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں. مطلب ایک لیڈرشپ کی ایک لیول تھی ہر طرف، ہر پولیٹیکل پارٹی. اور پھر ورکر تھے. آج آپ پولیٹیکل ورکر کا مجھے آپ بتائیں کہ کسی جماعت کے اندر کوئی کلیم کر سکتے ہیں کہ میں ایک جینوئن پولیٹیکل ورکر ہوں؟ وہاں تو ساری کی ساری تو اب تو صرف جو ہے نا وہ ٹھیکیداروں کا کھیل ہے. اب سیاسی ورکر کوئی نہیں ہے، ٹھیکیداری ہے ساری. اور اس کو دیکھتے دیکھتے جو جینوئن پولیٹیکل ورکر تھا وہ بھی بیچارہ کہتا ہے جی اب اوپر جب سب خراب ہے تو میں پھر کیوں پیچھے رہوں. اچھا اتنے سارے تو اس میں سارے میں بس مکمل کر رہا ہوں، پھر 5 نہیں تھوڑا بہت بولیں گے پھر ہم اوپن کر دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیز جو ہے جہاں پہ اپنا سیاسی پارٹیوں کی ڈیمائز ہو چکی ہے، وہ خاندانی وراثتیں بن چکی ہیں، جہاں انسٹیٹیوشنز تباہی و بربادی کے شکار ہیں، جہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک کرائسس ہے، اور جہاں پہ ایک سیریس قسم کا فائنینشیل کرائسس ہے جس کو ہم ابھی تک انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے. ہم نے کہا کہ SIFC جو ہے نا وہ دے گی بڑی، کہ آج SIFC پہ سب سے بڑا کرٹیسزم تو آپ ہی کے جن کے پروردہ آپ ہیں. IMF سب سے پہلے وہ پوچھ رہا ہے جی ہمیں تو یہ بتائیں نا کہ SIFC کر کیا رہی ہے. تو ویری انفارچونیٹ سچویشن. اب اس سے اندر نکلنے کے لیے آنیسٹی کے ساتھ جب مجھ سے کوئی آج سوال پہلی دفعہ، میں حقیقت آپ بتاؤں 2024 کی الیکشن نے مجھے جتنا مایوس کیا، اس سے پہلے میں کبھی مایوس نہیں ہوتا.
میں اپنے آپ کو بڑا ایک آپٹیمسٹ سیاسی ورکر سمجھتا ہوں. میں کوئی لیڈری کے لیول میں شاید ہم لوگ اتنا اپنے آپ کو نہیں سمجھتے, لیکن میں ضرور ایک اپنے آپ کو آپٹیمسٹ پولیٹیکل ورکر سمجھ رہا تھا. لیکن 2024 کی الیکشن میں جس انداز میں ریگنگ کے ذریعے جو ہے یہ ساری پارلیمنٹ قائم کی گئی, اس سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یعنی 17 لوگوں کی جماعت آج 2/3 اکثریت لے کر جو ہے آئینی ترمیم کر رہی ہے. یعنی اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے پاکستان کی سچویشن. تو میں سمجھتا ہوں یہ سائٹ. لیکن آج آنیسٹلی کے ساتھ آج میں جب مجھ سے پوچھتا ہوں تو میں شاید آپ سے پوچھوں گا یار اس کا حل کیا ہے, میرے پاس ایٹ لیسٹ